آج ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح ایک سبق آموز قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہے، جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے ساری دنیا کے تمام مخلوقات کی دعوت کی درخواست کی۔ اس دعوت میں کیا ہوا، اور آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنائیں گے جس سے آپ بے حد لطف اندوز ہوں گے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور دوسرے ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ، اور کافروں میں سے ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے انبیاء کو معجزے عطا کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پر مارتے تو وہ سانپ بن جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ خلیل کا مطلب دوست ہوتا ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کا دوست کہا جاتا تھا۔ حضرت داؤد اپنے ہاتھوں میں لوہا پگھلا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی معجزات عطا کیے گئے تھے۔ آپ دنیا کی تمام مخلوقات کی بولی جانتے تھے۔ آپ کا ایک تخت تھا جو ہوا میں معلق رہتا تھا۔ آپ کو کہیں جانا ہوتا تو اس تخت پر سوار ہو کر جاتے۔ گھنٹوں کا سفر آپ منٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی سلطنت سے نوازا گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ 1 سال کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا اور کہا یہ تمہارا کام نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا 1 مہینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انکار کر دیا اور کہا یہ کام تمہارا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا چلے بس 1 دن۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی انکار کر دیا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اصرار کیا کہ صرف 1 دن مجھے تمام مخلوقات کی دعوت کی اجازت دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی۔ اب دعوت کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ہوا کو حکم دیا گیا کہ ٹھنڈی ہو کر چلو تاکہ کھانا خراب نہ ہو، اور اتنا لمبا دستر بچھا کہ 1 دن چلنا شروع کرتے تو 1 مہینے کے بعد جا کر وہ دستر ختم ہوتا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 22,000 گائے ذبح کی گئی تھی، لیکن واللہ عالم جب سارا کھانا تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ کھانا تیار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا پہلے کس کو کھلاؤ گے، زمین والوں کو کہ پانی والوں کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پہلے پانی والوں کو۔ تو دریا سے ایک مچھلی نے سر نکالا تو آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے دعوت کا انتظام کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا صرف تم ہی نہیں، ساری مخلوقات کی دعوت ہے۔ مچھلی نے کہا میں بھوکی ہوں تو آپ پہلے مجھے کھانا کھلا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے سب کو آنے دو، پھر تم جتنا چاہے کھا لینا۔ مچھلی نے کہا میں اتنی دیر تو انتظار نہ کر سکوں گی کہ سب کے آنے پر کھاؤں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کو پہلے کھانے کی اجازت دے دی۔ مچھلی نے منہ کھولا اور جتنے بھی دستر تھے، جتنی بھی دیگیں تھی، برتن سمیت ایک ساتھ اندر نکل گئی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے مخاطب ہوئی اور کہا کچھ اور پیش کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت تعجب سے فرمایا دعوت میں جو کچھ بھی تھا سب کچھ تو تم نے کھا لیا، تمہارا پھر بھی پیٹ نہیں بھرا۔ مچھلی نے کہا کہ آپ کو میرے رب نے کہا تھا نا کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ آج میں یہاں سے بھوکی لوٹ رہی ہوں۔ میرا رب مجھے روز ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے، اور جو میں نے یہاں کھایا وہ تو میرا 1 ہی لقمہ بن سکا۔ ابھی میرے باقی 2 لقمے رہتے ہیں۔ اس کے بعد
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ فرعون اور نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ان کا انجام کیا ہوا یہ آج بھی تاریخ میں رقم ہے اور سب کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اس لیے جو یہ کہے گا کہ وہ رزق دیتا ہے، بے شک وہ کفر کرتا ہے۔ دوستو، اس مچھلی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ باور کروایا کہ پالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اور اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، چاہے ہم جتنی بھی بڑی پوسٹ پر ہوں، جتنی بھی ڈگریاں لے لیں، لیکن ہمارا رزق اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارا رزق اسی کے خزانوں سے آتا ہے۔ جب انسان کو کسی چیز میں ترقی نہیں ملتی، چاہے وہ ڈگری ہو یا کاروبار، تو افسوس کرنے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اسے یہ نظر نہیں آتا کہ چاہے وہ خالی ہاتھ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے رزق کا بندوبست کر دے گا اور ایسی جگہ سے مدد عطا فرمائے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوتا۔ بس اللہ پر ایمان اور تقوی ضروری ہے۔ اگر ہم کوئی کام دیانتداری سے کریں، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہترین عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیانتداری بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، اور پھر ہم امیر ترین شخص کو بھی ڈپریشن کا شکار دیکھتے ہیں۔ لوگ رزق کے لیے پیروں اور بابوں کے پاس جاتے ہیں کہ ان کے رزق میں فراوانی ہو جائے، لیکن ان کے بجائے اگر ہم خود گھر پر جائے نماز پر بیٹھیں اور اللہ کو پکاریں اور اسے اپنی تکالیف بتائیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری پکار نہ سنے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکار والوں کی پکار سنتے ہیں۔ تو زندگی کے ہر مرحلے میں یہ یاد رکھیے کہ آپ کا رزق پہلے سے لکھ دیا گیا ہے اور آپ کو وقت آنے پر ضرور ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش ہی نہ کریں، جستجو ہی نہ کریں۔ کوشش کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا رزق آپ کی کوشش کرنے پر ہی ملنا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتے ہیں جو آپ کے چہرے پر ہنسی بکھیر دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سفر کرتے تھے تو آپ کا تخت بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مخلوقات سے باتیں کرنی آتی تھی، تو ایک مچھر آپ کے پاس شکایت لے کر آیا اور عرض کی، اے سلیمان، اپنی ہوا سے کہیں کہ آرام سے چلا کرے، کیونکہ اس کے تیز چلنے سے ہمارا رزق اڑ جاتا ہے۔ ہماری خوراک لینا ہمارا فرض ہے، تو ہوا کو کہیں کہ نرمی سے چلا کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجرم کو پیش کیا جائے۔ جب ہوا آپ کے سامنے حاضر ہوئی تو ہوا کی ضد سے مچھر خود ہی اڑ گئے۔ یہ واقعہ جب بھی پڑھتے ہیں تو بنا مسکرائے نہیں رہ پاتے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی خاص خواہش ہے تو اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔